علامہ ابن حزم کہتے رحمہ اگر کسی کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، اسے لگتا ہے میری دعائیں نہیں قبول ہو رہی ہیں، دعائیں قبول کروانے کا ایک طریقہ یہ ہے، آپ دوسرے کو دعا دیجئے، ایک فرشتہ تمہارے سر کے پاس کھڑے ہو کر جتنی دعائیں آپ دوسروں کو دیں گے اتنی دعائیں وہ فرشتہ آپ کو دے گا۔ جی ہاں، یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کی بچی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، آپ دوسرے کی بچی کے لیے دعا دیجئے، اللہ ان کی بچی کی شادی کروا دے، فرشتہ سر کے پاس کھڑے ہو کر کہتا ہے اے اللہ ان کی بچی کی شادی کروا دے۔ آپ کا قرض ادا نہیں ہو رہا ہے، آپ سامنے والے کے لیے دعا کیجئے، اللہ ان کا قرض ادا کروا دے، فرشتہ تمہارے لیے دعا کرتا ہے، اللہ ان کا قرض ادا کروا دے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنا سلام کریں دوسرے کو۔ آپ کو پتہ ہے یہود و نصارہ، اسپیشلی یہودیوں کو جو مسلمانوں سے ایک چیز کی چڑ آتی تھی نا، وہ یہ کہ why they have so much love between them، ہمیشہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیوں کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تم جنت میں تب تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم میں ایمان نہ ہو، اور تمہارے اندر تب تک ایمان نہیں ہو سکتا جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو۔ اور کیا میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں بتاؤں جس سے تمہاری آپس میں محبت بہت بڑھ جائے؟ فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو بہت عام کرو۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم جب بھی ہم کسی دوست کے ساتھ گزر رہے ہیں، کوئی گاڑی بیچ میں آ جائے یا درخت آ جائے اور ہم کراس کریں تو سے سلام، اور جب بالأولیٰ لوگوں کے پاس جا رہے ہیں اور مل رہے ہیں تو آلویز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جو آپ کو سلام نہ کرے، جو سلام کے جواب نہ دے، آپ اس کو رپلائی نہ کریں جب تک وہ آپ سے سلام نہ کر لے یا آپ کے سلام کا جواب نہ دے انشاءاللہ۔ جب آپ بد نظری کرتے ہیں، انسان کے عمل کے اوپر ہر چیز کا فرق پڑتا ہے، لیکن جتنا عبادت کو، نیکی کو ختم کرنے میں اور اس کو ڈیمیج کرنے میں اور بلیمش کرنے میں جتنا کردار ہے بد نظری کا، اتنا کسی اور چیز کا نہیں۔ جس نے ایک دفعہ بد نگاہی کی، ہو نہیں سکتا کہ اگلی دفعہ نماز وہ اس خشوع و خضوع سے پڑھ لے جس خشوع و خضوع سے پچھلی دفعہ پڑھ رہا تھا۔ لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بد نظری سے بچائیں۔ اس کو بد نگاہی کو گناہ سمجھیں کہ جو آپ کا وضو توڑ دیتی ہے، آپ کی نیکیوں کو بلیمش کرتی ہے، اس لیے سب سے پہلا کام یہ کریں کہ باوضو رہے۔ جو نکلنا چاہتا ہے نا وہ باوضو رہا کرے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، باوضو رہے، باجماعت نماز پڑھے، نمازوں کا اہتمام کرے، قرآن کا اہتمام کرے، اور جب وہ اس طرح کی نیکیاں کرے گا تو وہ جو دل کو ختم کرنے والی چیزیں ہیں وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتی جائیں گی، اور وہ جو کہتا ہے نا مجھ سے ہوتا نہیں ہے، میں ہیلپ لیس فیل کرتا ہوں، وہ خود بخود اللہ تعالیٰ اس دل کو ٹھیک کر دے گا اور ہونا شروع ہو جائے گا۔ ہم لوگ عام زمانے میں نہیں رہ رہے، ہوشیار ہو جاؤ لوگوں۔ میرا فرض ہے کہ میں آپ کو آگاہ کروں، دجال کی آمد سے پہلے جس طرح شیطان کا تخت بچھے گا وہ بچ چکا ہے۔ اب اس وقت بدترین دور مستقبل قریب میں آئے گا، لیکن ایک خوشخبری سناتا ہوں، اگر اس دور میں جو لوگ پاک دامن رہیں گے، جو لوگ بالکل بد نظری سے بچیں گے، جو لڑکیاں بے حیائی نہیں کریں گی، جو لڑکے بے شرمی کے کام نہیں کریں گے، جو بچے اپنے ماں باپ کی دعائیں لیں گے، جو بچے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے، جو بچے اپنے ملک اور وطن کا نام روشن کرنے کی کوشش کریں گے، کسی پر جھوٹا الزام نہیں لگائیں گے، کسی کے خلاف جھوٹا FIR نہیں لکھوائیں گے، کسی کے خلاف جھوٹا مقدمہ نہیں چلائیں گے، کسی کی زمین نہیں دبائیں گے، سودی لون پر کار نہیں خریدیں گے، مکان نہیں بنائیں گے، جو لوگ ان تمام برائیوں سے محفوظ رہیں گے، میں خوشخبری سناتا ہوں، ان کو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ اور حضرت امام مہدی کا ساتھ نصیب کریں گے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، دن میں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں۔ سورۃ الماعون میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، بڑی ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے، مطلب کہ جو نماز پڑھے اس کے لیے ہلاکت ہے۔ بڑا عجیب سا سوال ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ہلاکت کن نمازیوں کے لیے؟ جو اپنی نماز سے غافل ہیں، یعنی کہ کبھی نماز پڑھ لیتے ہیں، کبھی نماز چھوڑ دیتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھ لی، فجر کی نماز کبھی پڑھی نہیں، اور غفلت دکھاتے ہیں، وہ سیریس نہیں ہوتے۔ سورۃ المؤمنون میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ جو مومن لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، ان کی نماز میں خشوع اور خضوع ہوتا ہے۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، وہ اپنی نماز کی جو ہے حفاظت کرتے ہیں، انہیں ٹینشن ہوتی ہے، وہ بھاگتے ہیں نماز کی طرف۔ ہم بسم اللہ کو بہت اگنور کرتے ہیں، ہم اسے بہت ایک عام سی چیز سمجھتے ہیں، جبکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ بسم اللہ پڑھنے کی تلقین کی۔
یعنی گھر سے باہر نکلتے ہوئے کیا ہے بسم اللہ ہی توکلت، گاڑی سٹارٹ کرنا ہے بسم اللہ، کپڑا پہننا ہے بسم اللہ، کھانا کھانا ہے بسم اللہ، ہر چیز شروع اللہ کے نام سے. یس، گھر میں انٹر ہونا ہے بسم اللہ اور سلام کرنا ہے. سلام. حدیث میں آتا ہے جس گھر میں بندہ بسم اللہ پڑھ کے انٹر ہو، سلام کر کے انٹر ہو، شیطان وہاں نہیں آ سکتا. حدیث میں آتا ہے عرفان بھائی کہ جب تم بسم اللہ پڑھ کے دروازے کو بند کرتے ہو یا برتن کو ڈھکتے ہو تو ایون ابلیس بھی اسے نہیں کھول سکتا، یعنی دا موسٹ پاورفل ڈیمن وہ بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو آپ سوچیں کہ کتنی پاور ہے بسم اللہ میں. اتنی پاورفل شیلڈ ہے، اتنی پاورفل شیلڈ ہے اللہ کے نام سے، دیٹس آل اٹ سیز، لیکن اتنی پاورفل ہے. تو بسم اللہ کو اگنور نہ کریں، بسم اللہ پڑھ کے ہر کام شروع کیا کریں. کھانا، برتن کو ڈھکنا، دروازہ، کچھ لوگ ڈرتے ہیں، آپ رات کو دروازہ جب بند کریں بسم اللہ پڑھ کے بند کریں، کوئی نہیں کھول سکتا. بستر کے بارے میں آتا ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات سوتے تھے 3 بار بستر کو جھاڑ کے بسم اللہ کہتے ہیں. تو کتنی پاورفل یہ چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سوچ سمجھ کر 3 دفعہ یہ پڑھ لے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب، 3 دفعہ سوچ سمجھ کے پڑھ لے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ میدان جہاد سے فرار ہوا ہو. اب اندازہ کریں پیچھے بات کیا رہے گی. یعنی اتنا بڑا اگر گناہ اس سے سرزد ہوا ہے اور وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو، 3 دفعہ یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر. جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، نہ کوئی خوف ہوتا نہ حزن ہوتا. خوف کس بات کا ہوگا؟ وہ جو اللہ چاہے گا، اور جو کچھ اللہ چاہے گا اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہوگا، چاہے فوری طور پر مجھے نظر نہ آئے. قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ میں عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو درا حالے کہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہو، اور عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو درا حالے کہ اس میں تمہارے لیے شر ہو. اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. تم افعال و اعمال و احوال و واقعات کے ظاہر کو دیکھتے اس سے متاثر ہو جاتے ہیں. اس کے پردے میں کیا مشیت اذنی ہے، کیا ارادہ خداوندی ہے، اس کے پشت پر کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، یہ ہمیں نظر نہیں آتا. وی آر شارٹ سائٹڈ، ہماری نگاہ جو ہے بس اس دور تک جاتی ہے، اس سے آگے نہیں جاتی. لہٰذا افعال و اعمال و احوال و واقعات کے صرف ظاہر پر ہماری نگاہ ہے، باطن پر تو ہے ہی نہیں، لہٰذا ہم اس سے متاثر. Never give up on dua. Nothing is impossible for Allah. When Allah promises you something, there's no doubt. Yes, it's His timing, not yours. You might make a dua, say, but Allah's not hearing. Don't even think that. Allah will give you when the time is right. Every minute of delay is an absolute blessing.